بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اس سال کرونا وائرس کی وحشت اور دہشت کی وجہ سے عید الفطر کی نماز تو مساجد کے اندر نہیں ہوگی، تو جب ہم عید الفطر کی نماز نہیں ادا کریں گے تو کیا صدقہ فطر ادا کرنا پھر بھی واجب ہے؟ جواب میں گزارش یہ ہے کہ صدقہ فطر کا تعلق نماز عید سے نہیں ہے، نہ ہی اس کا تعلق اس طرح روزوں سے ہے کہ جو شخص روزے نہ رکھ سکے اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہو۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے اور شوال المکرم کی صبح صادق طلوع ہوتی ہے، ہر صاحب ایمان پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اس کے ذمے تو اپنا صدقہ فطر بھی واجب ہے، اور اس کی کفالت میں جو لوگ رہ رہے ہیں، اس کے غلام ہوں یا اس کے بچے ہوں یا اس کی اہلیہ ہو، ان کا صدقہ فطر بھی ادا کرنا واجب ہے۔ ابتدا میں نے اشارتاً عرض کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو معذور ہونے کی بنیاد پر، بیمار ہونے کی بنیاد پر، زیادہ بوڑھے ہونے کی بنیاد پر روزہ رکھنے سے قاصر ہے، صدقہ فطر وہ بھی ادا کریں گے۔ صدقہ فطر کے لیے مسنون یہ ہے، یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے، مگر یہ مسنون ہے۔ صدقہ فطر کو اگر آپ پہلے بھی ادا کر دیتے ہیں، یعنی آج بھی اگر ادا کر دیں تو ادا ہو جائے گا، اور عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی ادا کریں تو پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر ادا نہ کرنے کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتا، بلکہ پوری زندگی جب بھی آپ صدقہ فطر ادا کریں گے، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی مقدار کم از کم مقدار جو ہے وہ 2 کلو گندم کی قیمت ہے، وہ آپ بنا لیں۔ اس ملک کے اندر علماء کرام 3 پاؤنڈ سے لے کر 5 پاؤنڈ صدقہ فطر کی مقدار مقرر کرتے ہیں، مگر وہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہے۔ آپ 2 کلو گندم جو ہے اس کی قیمت پتہ کر سکتے ہیں، یا 2 کلو آٹا جو ہے اس کی قیمت پتہ کر سکتے ہیں۔ صدقہ فطر انہی لوگوں کو دیا جائے گا جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ان لوگوں کو صدقہ فطر بھی دینا جائز نہیں۔ تو بات واضح ہو گئی کہ صدقہ فطر کا تعلق نہ تو نماز عید کے ساتھ ہے، نہ روزوں کے ساتھ ہے، مگر روزوں کے ساتھ اس طرح صدقہ فطر کا تعلق ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر لغو اور بیہودہ کلام سے روزہ کی طہارت ہو جاتی ہے، اور مساکین اس کی ادائیگی سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ صاحب ایمان کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی لٹکا رہتا ہے، اور جب وہ صدقہ فطر ادا کر لیتا ہے تو اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اصل میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان کو اس ثمر کی تعلیم دینا چاہتا ہے کہ صاحبان ایمان ایک طرف حقوق اللہ کو ادا کریں اور دوسری طرف حقوق العباد کو بھی ادا کریں۔ روزہ رکھنا یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حقوق سے تھا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو بھی واجب کر دیا۔ صدقہ فطر سے مساکین کی، یتامہ کی، غرباء کی اور بدحال لوگوں کی کفالت ہوتی ہے۔ یہ نظام اسلام ہے کہ نظام اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک ساتھ چلتے ہیں، لہٰذا کوئی نماز عید پڑھے نماز عید نہ پڑھے، پڑھ سکے نہ پڑھ سکے، بچے بھی تو نماز عید نہیں پڑھتے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو بالکل دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو بچہ عید الفطر کے دن پیدا ہوگا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نماز عید پڑھیں نماز عید نہ پڑھیں، روزہ رکھیں روزہ نہ رکھیں،
بہر صورت صدقہ فطر کو ادا کرنا واجب ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کو نماز عید الفطر سے پہلے عید کے دن ادا کیا جائے، مگر پہلے بھی ادا کرنا جائز ہے، بعد میں بھی ادا کرنا جائز ہے، اور اس کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان کو ہی صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے نصاب بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ سال کے بعد لازم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مال کا نامی ہونا شرط ہے، مگر اس کے لیے یہ شرائط نہیں۔ اگر ایک آدمی کے پاس نصاب جتنا مال اس دن بھی آئے، عید الفطر کے دن بھی آئے، تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ اور یہ بات نشین رہے کہ صدقہ فطر کو ادا کرنا یہ کسی پر احسان نہیں ہے۔ یہ فکر درست ہونی چاہیے کہ صدقہ فطر ادا کرنے میں احسان نہیں ہے، صدقہ فطر کو لینے میں احسان ہے، کہ جو صدقہ فطر لے رہا ہے وہ ایک ذمہ داری سے ہمیں عہدہ برآ کر رہا ہے۔ تو جو عاملین صدقہ فطر اکٹھا کرتے ہیں، بعض چیریٹیز کرتی ہیں یا بعض انفرادی طور پر کرتے ہیں، آپ ان کو صدقہ فطر دے کر کوئی ان پر احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ ان لوگوں کا احسان ہے کہ آپ کی ذمہ داری کا بوجھ وہ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور آپ کی ذمہ داری کو وہ نبھاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے۔ سوال کے اندر لہجہ بڑا تلخ تھا اور اس لہجے سے مجھے حقیقی طور پر دکھ ہوا ہے۔ اگر کوئی تنظیم، اگر کوئی ادارے کا ٹرسٹی، اگر کوئی ادارے کا محتمم کسی سے صدقہ فطر طلب کرتا ہے تو آپ صدقہ فطر اس کو دے کر اس پر احسان نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ پر احسان کرتا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا اور صاحب استحقاق تک پہنچانا تو آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کی ذمہ داری وہ اپنے کاندھے پر لے رہا ہے، اور آپ کی ذمہ داری کو ادا کرنے میں وہ آپ کے لیے سہولت کار بن گیا ہے، تو اس کا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو آپ کو اس پر احسان جتلانا چاہیے۔ اصل میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن حکیم فرقان مجید نے اس امر کی جانب بڑی وعید کے ساتھ توجہ دلائی ہے کہ صدقہ دینے والا اور خیرات کرنے والا، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ وہ صدقہ ادا کر کے یا زکوٰۃ ادا کر کے یا خیرات کر کے کسی پر احسان کر رہا ہے۔ قرآن پاک نے واضح انداز میں یہ فرمایا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ صدقات کر کے پھر احسان جتلا کر یا جس کو صدقہ دے رہے ہو اس کو ذہنی اور جسمانی تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ صدقات دینا یقیناً ایک اچھا عمل ہے، مگر دوسرے کی عزت کی پاسداری کرنا اور دوسرے کے وقار کا خیال رکھنا یہ اس سے بڑی ذمہ داری ہے۔ دوسرے آدمی کی عزت کے ساتھ نازیبا کلمات یا نازیبا لہجہ یا نازیبا اسلوب اپنانا یہ ہرگز صاحب ایمان کی شان نہیں ہے۔ صاحب ایمان دوسرے صاحبان ایمان کا دل سے احترام کرتا ہے، چاہے ان کے سامنے ہو چاہے ان کے پیٹھ کے پیچھے ہو، بلکہ احترام وہی احترام ہوتا ہے جو پیٹھ کے پیچھے کیا جائے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی کی عیب جوئی کرنی ہو تو اچھے انداز سے اس کے سامنے کرو، اور اگر کسی کا احترام اور کسی کی عزت کرنی ہو تو وہ اس کی پیٹھ کے پیچھے کرو۔ مگر ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم منہ کے سامنے خوشامد کرتے ہیں، اور جس کی ہم منہ کے سامنے خوشامد کر رہے ہیں پیٹھ پیچھے اسی کی ہم برائی اور اسی کا ذکر ہم اچھے انداز سے نہیں کرتے۔ یہ صاحبان ایمان کا طرز حیات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی مہذب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے اعمال میں، اپنے اقوال میں، اپنے احوال میں اخلاص اور للہیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔